المبنی المفردۃ، اور منادہ مبنی کے توابع مفردہ من التاکید والصفت یعنی تاکید اور صفت، وعطف البیان اور عطف بیان، والمعطوف بحرف اور ایسا معطوف بالحرف، الممتنع دخول یا علیہ کہ ممتنع ہو اس پر یا کا داخل ہونا، ترفع ان کو رفع دیا جاتا ہے علی لفظہ منادہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے، وتنصب اور ان کو نصب دیا جاتا ہے علی محلہ اس کے محل پر محمول کرتے ہوئے، مثل جیسے یا زید العاقل اور العاقلہ۔ منادہ مبنی کے توابع مفردہ یعنی تاکید، صفت، عطف بیان اور ایسا معطوف بالحرف کے جس پر یا ممتنع ہو، یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، منادہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے ان کو مرفوع پڑھنا، اور نمبر دو، منادہ کے محل پر محمول کرتے ہوئے ان کو منصوب پڑھنا۔ منادہ مبنی کے توابع مفردہ یعنی تاکید، صفت، عطف بیان اور ایسا معطوف بالحرف کہ جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو، ان میں دو صورتیں جائز ہیں۔ نمبر ایک، منادہ کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے ان پر رفع پڑھنا، اور نمبر دو، منادہ کے محل پر محمول کرتے ہوئے ان کو منصوب پڑھنا۔ جیسے یا زید العاقل، اس میں العاقل زید منادہ مبنی کا تابع مفرد ہے، تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یا زید العاقل زید کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی العاقلہ زید کے محل پر محمول کرتے ہوئے، کیونکہ وہ محلاً منصوب ہے۔ جیسے یا زید العاقل، اس میں العاقل زید منادہ مبنی کا تابع مفرد ہے، تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں زید کے لفظ پر محمول کرتے ہوئے، اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں زید کے محل پر محمول کرتے ہوئے، کیونکہ زید محلاً منصوب ہے۔ والخلیل اور خلیل فی المعطوف معطوف میں یختار الرفع اختیار کرتے ہیں رفع کو، وابو عمرو النصب اور ابو عمر اختیار کرتے ہیں نصب کو، وابو العباس ان کان کالحسن اور ابو العباس اگر ہو وہ منادہ الحسن کی طرح، فکل خلیل تو وہ خلیل کی طرح ہیں، وإلا فکابی عمرو ورنہ پس وہ ابو عمر کی طرح ہیں۔ وہ معطوف بالحرف کے جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ منادہ مبنی کا تابع مفرد وہ معطوف بالحرف کے جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ جمہور کے نزدیک اس پر رفع بھی جائز ہے اور نصب بھی جائز ہے، اور خلیل ابو عمر کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن اولویت میں اختلاف ہے۔ خلیل کہتے ہیں اس پر رفع مختار ہے، اور ابو عمر کہتے ہیں اس پر نصب مختار ہے۔ منادہ مبنی کا تابع مفرد وہ معطوف بالحرف کے جس پر یا کا داخل ہونا ممتنع ہو۔ جمہور کے نزدیک اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اور نصب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور خلیل اور ابو عمر کا بھی یہی مذہب ہے، لیکن اولویت میں اختلاف ہے۔ چنانچہ خلیل کہتے ہیں کہ اس پر رفع مختار ہے، اور ابو عمر کہتے ہیں کہ اس پر نصب مختار ہے۔ خلیل کی دلیل یہ ہے کہ ایسا معطوف مذکور مستقل منادہ کے حکم میں ہے، مستقل منادہ ہے، مستقل منادہ تو مبنی علی علامت الرفع ہوتا ہے، تو لہذا اس پر بھی رفع ہونا چاہیے۔ اور ابو عمر کی دلیل یہ ہے کہ معطوف مذکور منادہ کے محل پر محمول ہے، اور منادہ کا جو محل ہے اس پر تو نصب ہے، تو اس تابع پر اس معطوف بالحرف پر بھی نصب مختار ہوگا۔ خلیل کی دلیل یہ ہے کہ معطوف مذکور مستقل منادہ ہے، تو اس کا حکم بھی مستقل منادہ والا ہوگا۔ مستقل منادہ پر تو وہ تو مبنی علی علامت الرفع ہے، تو یہ بھی مرفوع ہونا چاہیے، اس پر بھی رفع مختار ہوگا۔ اور ابو عمر کی دلیل یہ ہے کہ معطوف مذکور کا حکم منادہ کے محل والا ہے، اور منادہ محلاً منصوب ہے، تو اس پر بھی نصب مختار ہوگا۔ ابو العباس ایک اور نحوی ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اگر معطوف مذکور الحسن کی طرح ہو، یعنی اس پر سے الف لام کو حذف کرنا جائز ہو، تو پھر خلیل کا مذہب راجح ہے، یعنی رفع مختار ہے، اس لیے کہ جب اس سے الف لام کو حذف کرنا جائز ہوگا، وہ الحسن کی طرح ہوگا، تو وہ مستقل منادہ والا اس کا حکم ہوگا۔ مستقل منادہ مبنی علی علامت الرفع ہے، تو اس پر بھی رفع مختار ہوگا۔ اور اگر وہ الحسن کی طرح نہ ہو، یعنی اس سے الف لام کو حذف کرنا جائز ہو، تو
یعنی اس سے الف لام کو حذف کرنا جائز نہ ہو، تو پھر ابو عمر کا مذہب راجح ہے، یعنی نصب مختار ہے، کیونکہ اس وقت اس کا حکم منادہ کے محل والا ہوگا۔ منادہ محلاً منصوب ہے تو اس پر بھی نصب مختار ہوگا۔ ابو العباس ایک اور نحوی ہیں، وہ ان دونوں کے درمیان محاکمہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں معطوف مذکور الحسن کی طرح ہو، یعنی اس پر سے الف لام کو حذف کرنا جائز ہو، تو پھر خلیل کا مذہب راجح ہے، یعنی رفع مختار ہے، کیونکہ اس صورت میں اس کا حکم مستقل منادہ والا ہوگا۔ مستقل منادہ مبنی علی علامت الرفع ہے تو اس پر رفع مختار ہوگا، اور اگر وہ الحسن کی طرح نہ ہو، یعنی اس پر سے الف لام کو حذف کرنا جائز نہ ہو، تو پھر ابو عمر کا مذہب راجح ہے، یعنی اس پر نصب مختار ہے، کیونکہ اس وقت اس کا حکم منادہ کے محل والا ہوگا، اور منادہ محلاً منصوب ہے تو اس پر بھی نصب مختار ہوگا۔ والمضافۃ تنصب، اور مضاف منصوب ہوتے ہیں۔ منادہ مبنی کے وہ توابع جو مضاف ہوں وہ منصوب ہوتے ہیں، جیسے یا تیم کلہم اور یا زید ذل مال۔ یہاں پر کلہم اور ذل مال یہ منادہ مبنی کے تابع مضاف ہیں، تو اسی وجہ سے منصوب ہیں۔ باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو اس کا تابع، اس کے توابع اگر منصوب ہوں، اگر مضاف ہوں، تو وہ تو بطریق اولا منصوب ہوں گے، اس لیے کہ ان سے حرف ندا دور ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ منادہ مبنی کے وہ توابع جو مضاف ہوں وہ منصوب ہوتے ہیں، جیسے یا تیم کلہم اور یا زید ذل مال۔ یہاں پر کلہم اور ذل مال یہ منادہ مبنی کے تابع ہیں اور مضاف ہیں، اسی وجہ سے منصوب ہیں۔ تو واقعی اس کی وجہ یہ ہے کہ خود منادہ اگر مضاف ہو تو منصوب ہوتا ہے، تو اس کے تابع اگر مضاف ہو جائیں تو وہ تو بطریق اولا منصوب ہوں گے، اس لیے کہ وہ حرف ندا سے دور ہوتے ہیں۔ والبدل والمعطوف، اور بدل اور معطوف غیر ما ذکر، اس حال میں کہ وہ غیر ہو اس کا جس کو ذکر کیا گیا، حکم ہو اس کا حکم حکم المستقل مطلقاً، مستقل منادہ کا حکم ہے مطلقاً۔ منادہ مبنی کا بدل اور معطوف غیر مذکور، یعنی وہ معطوف کے جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، اس کا حکم مستقل منادہ والا حکم ہوتا ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ بدل اور معطوف مذکور خواہ مفرد ہو، مضاف ہو، شبہ مضاف ہو یا نکرہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ میں مقصود بدل ہوتا ہے، مبدل منہ تو محض تمہید کے لیے ہوتا ہے، تو لہذا وہ مستقل منادہ ہوا تو اس کا حکم مستقل منادہ والا ہوگا۔ اور معطوف مذکور یعنی وہ معطوف کہ جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، اس کا بھی حکم مستقل منادہ والا ہوتا ہے، کیونکہ اس پر یا کا داخل ہونا ممتنع نہیں ہوتا۔ تو عبارت کا مطلب یہ ہے کہ منادہ مبنی کا بدل اور وہ معطوف کے جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، اس کا حکم مستقل منادہ والا ہوتا ہے مطلقاً۔ مطلقاً کا مطلب یہ ہے وہ بدل اور وہ معطوف مذکور خواہ مفرد ہو، مضاف ہو، شبہ مضاف ہو یا پھر نکرہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدل اور مبدل منہ میں بدل مقصود بالذات ہوتا ہے، مبدل منہ محض تمہید کے لیے ہوتا ہے، تو ایسا بدل جو ہے وہ مستقل منادہ ہوا تو اس کا حکم بھی مستقل منادہ والا ہوگا۔ اور معطوف مذکور یعنی وہ معطوف کے جس پر یا کا دخول ممتنع نہ ہو، تو وہ بھی مستقل منادہ ہوتا ہے، کیونکہ اس پر یا داخل ہو سکتی ہے، تو اس کا حکم بھی مستقل منادہ والا ہوگا۔ بدل کی مثالیں یہ ہیں، مفرد ہو جیسے یا زید عمرو، عمرو مفرد ہے، مضاف ہو جیسے یا زید اخا عمرن، اخا عمرن مضاف ہے، اور شبہ مضاف ہو یا زید طالعا جبلا، طالعا جبلا شبہ مضاف ہے، اور نکرہ ہو جیسے یا زید رجلا صالحا، رجلا صالحا یہ نکرہ ہے۔ اور معطوف کی مثالیں یہ ہوں گی، مفرد ہو جیسے یا زید و عمرو، مضاف ہو جیسے یا زید و اخا عمرن، اور شبہ مضاف ہو یا زید و طالعا جبلا، اور نکرہ ہو یا زید و رجلا صالحا۔ تو بدل کی مثالیں یہ ہیں، مفرد ہو یا زید و عمرو، مضاف ہو یا زید و اخا عمرن، شبہ مضاف ہو یا زید طالعا جبلا، اور نکرہ ہو یا زید رجلا صالحا۔ اور معطوف کی مثالیں یہ ہیں، یا زید و عمرو، مفرد ہو یا زید و عمرو، اور مضاف ہو یا زید و اخا عمرن، اور شبہ مضاف ہو یا زید و طالعا جبلا، اور نکرہ ہو یا زید و رجلا صالحا۔
والعلم اور وہ علم الموصوف ہو جو موصوف ہو بابن او ابنتن ابن کے ساتھ یا ابنتن کے ساتھ مضافن اس حال میں کہ وہ مضاف ہو الی علم آخر دوسرے علم کی طرف یختار فتحہ مختار ہے اس کا فتح وہ منادہ جو علم ہو اور اس کی صفت ابن یا ابنتن ہو اور وہ دوسرے علم کی طرف مضاف ہو تو اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فتح مختار ہے وہ منادہ جو علم ہو اور اس کی صفت ابن یا ابنتن ہو اور وہ مضاف ہو دوسرے علم کی طرف تو ایسے پہلے علم پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس پر فتح مختار ہے جیسے یا زید ابن عمرو اور یا ہند بنت عمرو یا زید ابن عمرو اور یا ہند بنت عمرو تو زید اور ہند پر رفع پڑھ سکتے ہیں لیکن فتح مختار ہے باقی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کا علم کثیر الاستعمال ہے اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے اور خفت فتح میں ہے اس کی وجہ یہ ہے ایسا علم کثیر الاستعمال ہے اور کثرت استعمال خفت کا تقاضا کرتی ہے اور خفت فتح میں ہے وَإِذَا نُودِيَ اور جب ندا کی جائے المعرف باللام معرف باللام کو قیلا تو کہا جائے گا یا ایھا الرجل اور یا ھذا الرجل اور یا ایھا ھذا الرجل اگر منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور اس منادہ کے درمیان فاصلہ ضروری ہے تاکہ تعریف کے دو آلوں کا اجتماع لازم نہ آئے باقی فاصلہ تین طرح ہے ایھا کے ساتھ جیسے یا ایھا الرجل ھذا کے جیسے یا ھذا الرجل اور ایھا ھذا کے ساتھ یا جیسے یا ایھا ھذا الرجل جب منادہ معرف باللام ہو تو حرف ندا اور معرف باللام کے درمیان فاصلہ ضروری ہے تاکہ تعریف کے دو آلوں کا اجتماع لازم نہ آئے تو فاصلہ پھر تین قسم کا ہے ایھا کے ساتھ جیسے یا ایھا الرجل ھذا کے ساتھ جیسے یا ھذا الرجل اور ایھا ھذا کے ساتھ جیسے یا ایھا ھذا الرجل